نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وقت کی دیری کے ہاتھوں دعا کرنا نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی ایک نعمت سمجھے۔ اللہ ہماری تمام دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے۔ اکثر انسان اپنی نامکمل خواہشات کے لیے بہت بے چین رہتا ہے اور اللہ سے انہیں پانے کے لیے بڑی دعائیں بھی مانگ لیتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے اور اپنا حال دل بھی سنا دیتا ہے، اور وہ اس بے چینی میں رہتا ہے کہ تمہاری دلی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہو کر قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہمارے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور عنقریب وہ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اور جو کوئی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید باندھ کر دعائیں کرتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے۔ اور جو شخص نیک کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اسے ہم بالطف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں میں ان کو اجر دیں گے۔ تو اللہ سے مانگنا مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جائیں نا، تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے تھے، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جانتے ہو، تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ روزے کی حالت میں جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتا۔ اگر وہ ویسے تمہاری دعائیں قبول کر سکتا ہے نا، تو کیا روزے میں کی گئی دعا کو اللہ رد کر دے گا؟ ہو سکتا ہے اس رمضان میں تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے۔ کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ یاد رکھو، جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سنو، ہار مت ماننا، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ اب بہت قریب ہے۔ فکر نہ کرو،
اللہ نے تمہارے لیے حیرت انگیز معجزے تیار کر رکھے ہیں۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ بے شک میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس مقدس ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں پر کن کی مہر لگا دے اور معجزات کے دروازے ہم پر کھول دے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔